آج کانوکیشن کا دن تھا۔ مہر ایک عجیب سی خوشی اور افسردگی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ یونیورسٹی کی طرف جا رہی تھی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ گریجویٹ ہونے جا رہی تھی اور 4 سال کی انتھک محنت کے نتیجے میں گولڈ میڈل کی حقدار قرار پائی تھی۔ یہ بات نہ صرف مہر کے لیے باعث مسرت تھی بلکہ اس کے گھر والوں کے لیے بھی بے حد فخر کی بات تھی، مگر اسی خوشی کے ساتھ ایک انجانہ پن، ایک غیر محسوس دکھ نے بھی دل میں جگہ بنا لی تھی، کیونکہ آج یونیورسٹی لائف کا آخری دن تھا۔ اب سب ایک دوسرے سے بچھڑ جانے والے تھے۔ وہ موج مستی، وہ کلاسیں بنک کرنا، وہ شرارتیں، سب ماضی کا حصہ بننے والے تھے۔ مہر جب یونیورسٹی پہنچی تو اس کے گروپ میں چاروں سہیلیوں کے درمیان عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ جیسے ہی مہر قریب آئی تو سب اسے گلے لگا کر ایسے رونے لگیں جیسے ان کی ماں آ گئی ہو۔ مہر بھی جو اتنی دیر سے ضبط کیے بیٹھی تھی، خود پر قابو نہ پائی اور رونے لگی، مگر کچھ دیر بعد اس نے سب کو چپ کرواتے ہوئے کہا کہ آج خوشی کا دن ہے، ہم کسی فوتگی پر نہیں آئے، آؤ اس دن کو مزید یادگار بنائیں۔ بس پھر کیا تھا، اشارہ ملتے ہی اس کی چاروں سہیلیاں سمجھ گئی کہ شرارتوں کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے ساتھی کلاس فیلوز اور اساتذہ کے ساتھ شرارتیں کرتے کرتے کانوکیشن کا باضابطہ آغاز ہوا۔ مہر کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا، پھر وہی بچھڑنے کا دکھ۔ خوب رو دھو لینے کے بعد آخر مہر کا گھر لوٹ آئی۔ گھر والے مہر کے گولڈ میڈل کو دیکھ کر بے حد خوش تھے اور مہر بھی ان کی خوشی دیکھ کر خوش ہو گئی۔ شام کو جب اس کے تینوں بھائی گھر آئے تو مہر نے ٹریٹ کے نام پر بڑے بڑے مطالبے شروع کر دیے۔ بڑے بھائی سے آئی فون کا نیا ماڈل، منجلے بھائی سے ایپل واچ اور چھوٹے بھائی سے پاکستان کے ناردرن ایریاز کے ٹرپ کا مطالبہ کیا۔ دونوں بڑے بھائیوں نے فوراً منظور کر لیا، مگر چھوٹا بھائی طبیعت کا تھوڑا کنجوس واقعی ہوا تھا، لہٰذا اس نے رعایت کی کچھ گنجائش نکالنے کی کوشش کی، مگر مہر بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ اس نے اسے بھی قائل کر ہی لیا، جس میں باقی گھر والوں نے بھی اس کی مدد کی، اور کیوں نہ کرتے۔ وہ 3 بھائیوں کی ایک ہی تو بہن تھی جسے بہت لاڈ اور پیار سے پالا گیا تھا۔ کچھ ہی دن بعد وہ ناردرن ایریاز کی طرف نکل گئی۔ زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہونے والی لڑکی مہر نے وہاں خوب انجوائے کیا، ڈھیروں یادگار تصاویر بنوائیں، مختلف مقامات دیکھے، اور جب چند دن بعد واپس گھر لوٹی تو گھر والوں نے اس کے سامنے خوشخبری رکھی کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، جس پر سب گھر والے سنجیدگی سے غور کر رہے تھے کیونکہ رشتہ بہت اچھا تھا۔ یہ بات مہر کے لیے بے حد حیران کن تھی۔ شادی کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر والوں سے دور جانا، گھر والوں کا لاڈ پیار، نخرے اٹھانا، اپنی مرضی کی زندگی، یہ سب اب کسی اور کی مرضی سے ہونا تھا۔ مہر کو اس بات سے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی۔ اگلے چند روز یہی سوچ کر مہر کے ذہن پر سوار رہی۔ پھر جب اس نے والد جو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے واپس لوٹے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ جب مہر سے پوچھا گیا تو اس کے کچھ تحفظات تھے جن کا اس نے کھل کر اظہار بھی کیا، مگر اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے، انسان ساری زندگی ایک ہی حالت میں نہیں رہتا، اور پھر لڑکا بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، ایک اچھی جگہ بہت اچھی نوکری کرتا ہے، خوش اخلاق اور خوش شکل ہے، اوپر سے اکلوتا بھی ہے۔ ماں کی باتوں سے مہر سمجھ گئی اور اس نے بھی رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ اگلے روز جب لڑکی کی والدہ رشتہ لینے آئی تو ان کی خوب خاطر مدارت ہوئی۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھنے کی خواہش بھی ظاہر کی کیونکہ انہوں نے مہر کو پہلے صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ مہر کو جب اس کی والدہ نے آ کر بتایا کہ لڑکی کی ماں تم سے ملنا چاہتی ہے تو مہر شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی۔ کافی دیر گزر گئی اور مہر کے نہ آنے سے لڑکے کی والدہ کو شک ہونے لگا کہ کہیں لڑکی میں کوئی کمی تو نہیں۔ وہ حد سے زیادہ احتیاط کر رہی تھی کیونکہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا تھا، سو وہ پری جیسی لڑکی ڈھونڈنے کا حق بھی سمجھتی تھی۔ مہر ابھی تک آئی نہیں تھی، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بانو بیگم نے کہا۔ نہیں، دراصل ہماری مہرو تھوڑی شرمیلی ہے،
اس لیے وہ آنے سے کترا رہی ہے۔ میں دوبارہ جا کر دیکھتی ہوں۔ مہرو کی ماں یہ کہہ کر دوبارہ مہرو کے کمرے میں آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کسی الجھن کا شکار سوچوں کی دنیا میں گم تھی۔ مہرو بیٹا، تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ نیچے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مہرو کو والدہ کی آواز نے سوچوں کی دنیا سے باہر نکال دیا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے مہرو ہنستی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ چلو اٹھو، میں جاتی ہوں تمہارے ساتھ۔ سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ جانا، تھوڑی دیر باتیں کرنا اور پھر واپس آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ مہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے آئیں۔ مہر کے گال شرم سے سرخ ہو چکے تھے۔ بانو بیگم نے اسے دیکھتے ہی کہا، ماشاء اللہ، اتنی خوبصورت بچی ہے آپ کی۔ السلام علیکم۔ مہر نے نظریں چکائے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بانو بیگم نے مہر کو اپنے پاس بٹھایا، چند معمولی باتیں کی اور پھر مہر کے والدین سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، آپ لوگ بس مجھے ہاں کر دیں، مجھے تو لڑکی بہت ہی پسند آئی ہے، میں اپنے بیٹے کی جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی مہر شرما کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بانو بیگم نے پرزور اصرار پر مہر کے والدین سے ہاں بھی کروا لی اور شادی کی تاریخ بھی کروا لی تھی۔ گھر واپس آ کر بانو بیگم نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو یہ خوشخبری سنانے کی ٹھانی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، حمزہ۔ اندر سے جواب آیا، اندر آ جائیں امی۔ بانو بیگم اندر داخل ہوئیں تو دیکھا کہ حمزہ اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے کام میں مصروف ہے۔ بیٹا، اتنا کام کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو آفس سے آئے ہو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ بانو بیگم اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، لیکن امی، کام تو کرنا پڑے گا نا، اسی کی تو تنخواہ ملتی ہے۔ حمزہ نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ماں کی طرف متوجہ ہو کر مسکراتے ہوئے کہا، تو آفس میں صرف تمہیں ہی تنخواہ ملتی ہے کیا، جو پورے دفتر کا کام گھر لے آتے ہو؟ بانو بیگم نے بیزاری سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ حمزہ مسکرا دیا، ارے میری پیاری امی جان، آپ کا بیٹا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے تو کام تو زیادہ کرنا ہی پڑے گا نا۔ ہاں، لیکن ہر وقت کام سے تمہاری اپنی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ میں تو تمہیں خوشخبری سنانے آئی تھی اور بات کرتے کرتے وہی بات بھول گئی۔ بانو بیگم نے مصنوعی انداز میں خود کو بات یاد دلاتے ہوئے دوبارہ موضوع چھیڑا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ آج پھر رشتے کی بات کرنے جاؤں گی۔ آج لڑکی سے بھی مل چکی ہوں، بہت پیاری اور بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ بانو بیگم نے تعریفوں کے پل باندھنے شروع کیے تھے کہ حمزہ نے مسکرا کر درمیان میں بات کاٹی۔ امی جان، آپ وہی کریں جو آپ کو پسند ہے، میں نے کب منع کیا؟ جو آپ کی پسند وہی میری پسند۔ ہائے، جیتا رہے میرا بیٹا، بانو بیگم نے خوش ہو کر کہا۔ اس لیے تو آج بات پکی کر کر آئی ہوں، مجھے پتا تھا میرا بیٹا میری پسند کو اپنی پسند سمجھے گا۔ اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو نکاح اور 10 تاریخ کو ولیمہ، بانو بیگم نے فخر سے بتایا۔ مگر امی، 3 ہفتوں میں تیاری تو ممکن نہیں ہے، آپ بات کریں ان سے، کم از کم 1.5 مہینہ تو ہو، اتنا سب کچھ اتنی جلدی کیسے ہوگا؟ حمزہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پریشان نہ ہو، ہمارے مہمان ہیں کتنے، تھوڑے سے مہمان اور چند بہت ہی نزدیک کے عزیز و اقارب، اور تمہارے کچھ دوست، بس اتنے ہی تو لوگ ہیں، مشکل سے 100 کے قریب بنتے ہیں۔ اور تمہارے ماموں سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے میں آ جاؤں گا 2-3 دن میں۔ حمزہ سے کہنا شادی کی تیاریوں سے پریشان نہ ہونا، وہ میں دیکھ لوں گا۔ بانو بیگم کی بات سے حمزہ کو حوصلہ ملا۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور شادی کی مصروفیات نے اس رفتار کو مزید بڑھا دیا۔ آخر نکاح کا دن آ ہی گیا۔ حمزہ اپنی والدہ، ماموں ممانی اور ان کے بچوں کے ساتھ نکاح کے لیے پہنچ گیا۔ انتظامات پہلے سے ہی کر دیے گئے تھے۔ نکاح پڑھوا کر نکاح خواہ نے دعا کروائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ساتھ ہی دل میں ایک خوبصورت سا احساس یوں پھوٹا جیسے زمین میں بیج دفن کرنے کے بعد زندگی کی بقا کا ذریعہ پھوٹتا ہے، وہ بھی ایک ایسے انسان کے لیے جس سے وہ کبھی نہیں ملا تھا، نہ کبھی ملاقات ہوئی تھی، بس دونوں نے صرف ایک دوسرے کی تصویر دیکھی تھی۔ مگر باوجود اس سب کے
نکاح نے یہ ممکن کر دیا تھا۔ نکاح نے ایک پاکیزہ احساس کو جنم دیا تھا۔ نکاح کے بعد مبارکبادیں ہر طرف سے دی گئیں اور معمول کے مطابق خوشی کے موقع پر ہنسی خوشی دونوں گھروں کے بزرگوں نے اس نئے تعلق کے بہتری اور سلامتی کی دعا کی۔ سہاگ رات کو جب حمزہ اپنے کمرے میں آیا تو معمول کے مطابق اس کی دلہن اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے سلام کیا اور سلام کا جواب ملتے ہی جب اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو مہر کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بس اتنا ہی کہہ پایا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور مہر شرماتے ہوئے نظریں نیچی کیے بیٹھی تھی۔ میں تو سب کچھ بھول چکا ہوں، حمزہ ہنستے ہوئے بولا۔ سوچا تھا تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں گا اور کئی باتیں سوچ بھی رکھی تھیں، مگر تمہاری خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر سب بھول گیا ہوں۔ آپ کا حسن نظر ہے، مہر شرماتے ہوئے بولی۔ او ہاں، میں تو تحفہ دینا ہی بھول گیا۔ حمزہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور انگوٹھی نکال کر ڈبے سے نکالنے کے بعد مہر کو پہناتے ہوئے کہا، سوچا تھا ایک بہت ہی خوبصورت سی انگوٹھی لوں گا۔ مہر نے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، مگر تمہارے حسن کے سامنے مان پڑ گئی ہے۔ حمزہ کی بات پر مہر ہنس دی۔ فلرٹ کرنے کے ماہر ہیں آپ۔ ہائے، اسی دن کے لیے تو بچا کر رکھا تھا یہ ہنر، دیکھو اب کام آ رہا ہے۔ حمزہ نے مہر کو ٹھوڑی کو ہاتھ سے تھوڑا اوپر سے اٹھایا۔ میری طرف دیکھو۔ مہر نے شرماتے ہوئے نظر اٹھائی تو حمزہ نے نقلی درد کا اظہار کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ نظروں کے تیر سینے میں جا لگے ہیں۔ اس بات پر دونوں ہنس پڑے۔ وہ دیر تک بیٹھتے باتیں کرتے رہے۔ حمزہ کی ماں رات گئے تک باہر ٹی وی لاؤنج میں پریشان ٹہلتی رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کا اکلوتا اور نازک سے پلا بیٹا اب کسی اور کا ہونے لگا ہے۔ اس کی پریشانی اور بھی بڑھ جاتی۔ آخر کار وہ اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند اس سے میلوں دور تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے وہ کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ اٹھ گئی۔ جلدی سے جا کر حمزہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد حمزہ باہر آیا۔ امی جان، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ حمزہ نے تشویش سے پوچھا۔ بیٹا، دلہن اٹھ گئی ہے کیا؟ بانو بیگم نے براہ راست سوال کیا۔ نہیں، وہ تو ابھی سو رہی ہے، کافی تھکی ہوئی تھی، اسے اٹھا دو، مہمان آئیں گے تو کیا سوچیں گے، بانو بیگم نے مصنوعی تجسس کے ساتھ کہا۔ لیکن امی، ابھی تو حمزہ کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بانو بیگم نے فوراً اسے کاٹ دیا۔ لڑکیوں کو تیار ہونے میں وقت لگتا ہے، بہتر ہے ابھی اٹھا دو تاکہ وقت پر تیار ہو جائے اور تم بھی تیار ہو جانا۔ حمزہ نے ماں کے حکم کی تعمیل کی اور مہر کو اٹھا دیا۔ مہر کو یہ بات بہت معیوب لگی، لیکن اس نے بنا کچھ کہے اٹھ کر تیاری شروع کر دی۔ ناشتے کی میز پر حمزہ کے ماموں ممانی اور ان کی بیٹی بھی موجود تھی۔ حمزہ کی ممانی نے تعریف کرتے ہوئے کہا، آپا، ماشاءاللہ سے چاند جیسی بہو ملی ہے آپ کو۔ ارے میری بیٹا بھی تو کسی چاند سے کم نہیں، تو بہو تم بھی تو اسی کے معیار کی لانی تھی نا، بانو بیگم نے کہا، اور یہ بات انہوں نے اس انداز میں کہی کہ مہر کی تعریف کا اثر کچھ کم پڑ جائے۔ بانو بیگم کو پسند نہیں تھا کہ مہر کی زیادہ تعریف ہو، کہیں سب کے سامنے اچھی بن کر وہ ان سے ان کا بیٹا نہ چھین لے۔ حمزہ، ویسے تمہارے پاس تو پہلے ہی ہمیں وقت دینے کی فرصت نہیں تھی، اب اتنی پیاری بیوی کے ہوتے ہوئے تو ہم تم سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس کی کزن نے ہنستے ہوئے مذاق میں کہا اور اس پر پورا مجمع ہنس پڑا۔ حمزہ کے پاس فوری جواب نہ تھا۔ وہ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں آفس کی زندگی۔ حمزہ کی بات الجھنے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مناسب جواب کیا دے، لیکن وہی ہلکا پھلکا مذاق بانو بیگم کے دل میں تیر کی طرح اتر گیا۔ حمزہ سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا مطلب کیا واقعی اس کی بیوی اسے چین لے گی؟ اس نے شادی کروائی ہی کیوں تھی؟ ایسے نہ جانے کتنے سوال لمحوں میں اس کے ذہن میں بجلی کی طرح لپکے۔ بانو بیگم نے فوراً مداخلت کی۔ حمزہ بھولنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ہر رشتے کی اہمیت سمجھتا ہے، جس طرح پہلے سب کو ان کی جگہ دیتا تھا اب بھی دے گا۔ زندگی میں نئے آنے والوں کو کسی اور کی جگہ تھوڑی دی جاتی ہے،
ان کی بات سن کر ان کے بھائی نے بھی سر ہلایا۔ بالکل آپا، نئی نویلی دلہن کی اپنی جگہ ہے اور ہم سب کی اپنی جگہ۔ مہر کو شادی کی اگلی ہی صبح اس طرح کی گفتگو کی کوئی سمجھ نہیں آئی، جہاں پیار، محبت کی، گھرداری کی، خلوص کی باتیں ہونی چاہیے تھیں، وہاں اس طرح کی تقسیم اور حق جتانے کی باتیں بالکل بھی مناسب نہیں تھی۔ مگر مہر نے خاموش رہ کر سب نظر انداز کر دیا۔ شام تک وہ لوگ وہیں رکے رہے اور شام کو وہاں سے روانہ ہوئے۔ رات کے کھانے کے بعد حمزہ ماں سے کچھ دیر ان کے ایک کمرے میں بات کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آیا۔ نئی نویلی دلہن، جس پر تھکن غالب آ چکی تھی، وہ حمزہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں کے بیچ رومانوی باتوں کا سلسلہ چلا ہی تھا نکلا تھا، کسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ حمزہ نے دروازہ کھولا تو بانو بیگم سامنے کھڑی تھی اور فکر مند لہجے میں بولی، حمزہ بیٹا، مجھے لگتا ہے میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، چکر آنے لگے ہیں، سوچا میرے ساتھ دونوں میں سے ایک میرے کمرے میں سو جائے۔ بوڑھی جاٹ ہو میں اپنے کمرے سے آواز بھی نہیں دے سکوں گی اگر کچھ ہو گیا تو۔ حمزہ نے پریشانی سے ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ارے امی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں ہوں نا، فکر کیوں کر رہی ہیں آپ؟ چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ ماں بیٹی کی باتیں سنتی ہوئی مہر بھی قریب آ گئی تھی۔ کیا ہوا امی جان، سب ٹھیک ہے؟ مہر نے پوچھا۔ ہاں، امی کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے تو کہہ رہی ہیں کہ دونوں میں سے ایک ان کے کمرے میں سو جائے، تو میں جا رہا ہوں امی کے پاس، حمزہ نے وضاحت دی۔ مہر نے شوہر کی خاطر قربانی دینے کا سوچا۔ آپ آرام کریں، میں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ ارے بیٹی، تمہیں تکلیف کیوں دینی؟ حمزہ آ رہا ہے نا، تم تھکی ہوئی ہو، تم آرام کر لو۔ بانو بیگم نے بہت پیار سے اسے سمجھایا، جس پر حمزہ بہت خوش ہوا۔ مہر نے فوراً جواب دیا، نہیں امی جان، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ آپ جس طرح حمزہ کی ماں ہیں اسی طرح میری بھی ماں ہے، اور والدین کے لیے اتنی سی تکلیف تو بنتی ہی ہے۔ مہر نے اپنی ساس کو ساتھ لیا اور ان کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ آ کر ان کے ساتھ سو گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ساس سو چکی تھی، مگر مہر بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ رات کے کافی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو ناشتہ تیار تھا۔ اس کی ساس نے اسے اٹھتے ہی کہا، گڈ مارننگ میری بیٹی، فریش ہو کر آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اسے غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ جو پوری رات اپنی ساس کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگا رہی تھی، اب اپنی ہی سوچ پر اندر ہی اندر ملامت ہو رہی تھی۔ مہر کا آج ناشتہ کرنے کا تجربہ کل کے مقابلے میں بے حد اچھا تھا، کیونکہ آج وہ سب باتیں ہوئیں جو اس کے خیال میں ہونی چاہیے تھیں۔ حمزہ بیٹا، ہنی مون کا کیا پلان بنایا ہے؟ بانو بیگم کی بات پر مہر کے دل میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ امی جان، ابھی کچھ پلان تو نہیں کیا، لیکن سوچ رہا ہوں اگلے ہفتے چلے جائے۔ حمزہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں ضرور جاؤ، مگر جانا کہاں ہے؟ کتنے دن کے لیے جانا ہے، یہ سب تو پہلے پلان کر لو۔ بانو بیگم نے کہا، ہاں امی جان، ابھی آفس کے لیے کافی دن پڑے ہیں، تو اسی ویکنڈ پر نکلیں گے، کشمیر، گلگت بلتستان، ان جگہوں پر جائیں گے، 3-4 دن گزار کر واپس آ جائیں گے۔ حمزہ نے ناشتہ جاری رکھتے ہوئے سرسری سا پلان بتایا۔ کیا مطلب کشمیر، گلگت، وہ بھی صرف 3-4 دن کے لیے؟ بانو بیگم نے حیرت کا اظہار کیا۔ میری بہو سے تو پوچھا ہی نہیں تم نے؟ اس سے بھی تو پوچھو کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے اور کتنے دن کے لیے جانا چاہتی ہے۔ خود ہی پلان بنا لیا، مہر سے پوچھے۔ مہر کا دل اس کی ساس کی محبت سے بھر گیا۔ وہ مسکرا دی، امی جان کوئی بات نہیں، جو حمزہ کو پسند ہو وہی کریں گے۔ ارے ایسے کیسے؟ بتاؤ مہر، کہاں جانا چاہتی ہو اور کتنے دن کے لیے؟ بانو بیگم نے مہر سے رائے لینے کی کوشش کی۔ مہر شرماتے ہوئے پھر وہی جواب دی کہ جو حمزہ کی مرضی ہوگی وہی اس کی بھی ہوگی۔ اس پر بانو بیگم نے ہنستے ہوئے حمزہ کو ڈانٹا، لگتا ہے میری بہو ڈر گئی ہے، سدھر جاؤ نہیں تو کان کھینچ کر سدھار لوں گی، میری بہو کی جو مرضی ہوگی وہی ہو گیا۔ مہر اور حمزہ دونوں مسکرا دیے۔ حمزہ خوش تھا کہ اس کی ماں اور بیوی کے درمیان کوئی روایتی ساس بہو کا جھگڑا نہیں، کوئی تلخ کلامی نہیں، بلکہ ماں بیٹی جیسا رشتہ پروان چڑھ رہا تھا۔
مہر بھی دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اپنی ساس کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی اور اسے اپنی ماں جیسا ہی سمجھے گی۔ اگلے کئی دن گھر میں خوب پیار محبت سے گزرے۔ مہر کی ساس نے اسے کھانے بنانے سے لے کر گھر کے دیگر کاموں تک سب کچھ سمجھایا، لیکن ایک مسئلہ مسلسل برقرار رہا، وہ یہ کہ مہر کئی راتوں سے اپنی ساس کے کمرے میں سو رہی تھی۔ سہاگ رات کو ہی وہ اپنے کمرے میں چند گھنٹے سوئی تھی اور پھر رات دیر تک وہ انتظار کرتی رہی۔ کچھ معمولی باتیں ہونے کے بعد تھکن سے چور مہر سو گئی۔ صبح اٹھنا پڑا اور اس کے بعد سے ساس کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے یہی سلسلہ جاری رہا۔ مہر کے دل میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ابھرنے لگے کہ دن میں تو ساس بالکل ٹھیک ہوتی ہے، گھر کے سارے کام خود کرتی ہے، یہاں تک کہ مہر کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن رات ہوتے ہی کچھ مسئلہ پیش آنے لگتا ہے۔ ہفتہ ہونے کو آیا مگر مہر کو ابھی تک اپنے شوہر کے ساتھ پرائیویسی میں وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا۔ دن بھر ساس ان کے آس پاس رہتی اور رات کو مہر کو اپنے ساس کمرے میں لے جاتی۔ اب مہر اس سب سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگی۔ اس کی شادی شدہ زندگی متاثر ہونے لگی تھی۔ ساس کی محبت اپنی جگہ، مگر مہر اپنی پرائیویسی کی مسلسل خلل کی وجہ سے پریشان تھی۔ رات کو کھانے پر حمزہ نے اپنی ماں سے کہا، امی جان میں سوچ رہا تھا کہ ہم کل ہنی مون پر چلے جائیں، آپ کی اجازت ہو تو؟ ضرور جاؤ، اجازت کی کیا بات ہے، مجھے تو خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا اور بہو ساتھ میں کچھ وقت گزاریں اور خوش رہیں۔ بانو بیگم نے خوشی کا اظہار کیا۔ حمزہ اور مہر نے کھانے کے بعد پیکنگ شروع کر دی۔ بانو بیگم بھی آ کر مدد کرنا چاہیں، جس سے مہر کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، کیونکہ وہ ہر لمحہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ جب بھی مہر اور حمزہ اکیلے وقت گزارنے کی کوشش کرتے، بانو بیگم کسی نہ کسی بہانے سے ان کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ پیکنگ کے دوران بھی وہ ساتھ رہیں۔ جب پیکنگ مکمل ہوئی تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ بانو بیگم نے مہر سے کہا، بیٹا ذرا 1 کپ چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ مہر بوجھے دل کے ساتھ کچن گئی اور چائے کے لیے پانی رکھا۔ چینی پتی اور دودھ ڈال کر وہ خیالوں میں گم تھی کہ چائے ابل کر فرش پر پھیل گئی۔ مہر کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ چائے بناتے وقت دھیان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس نے کبھی کچن کا کام نہیں کیا تھا۔ جلدی سے چولہا بند کیا اور کپڑا لے کر فرش صاف کرنے لگی۔ اسی دوران بانو بیگم آ گئی۔ بیٹا اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ اور چھوڑو میں کر لوں گی۔ انہوں نے صفائی مہر کے ہاتھ سے لے کر شروع کر دی۔ مہر شرمندگی سے دوبارہ چائے کے لیے پانی رکھتی ہے، پتی، دودھ اور چینی ڈالتی ہے اور کچھ دیر کے لیے کچن سے باہر آ جاتی ہے۔ بانو بیگم موقع دے کر چائے میں زیادہ چینی ڈال دیتی ہے اور پھر ٹی وی لاؤنج میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ چائے وہیں لے آنا۔ مہر نے ایسا ہی کیا اور 3 کپ چائے ٹرے میں رکھ کر ٹی وی لاؤنج میں لے آئی۔ حمزہ کرکٹ میچ دیکھنے میں مصروف تھا اور چائے کے کپ کو بغیر دیکھے سائڈ پر رکھ دیا۔ بیٹا کتنے دن کا پلان بنایا ہے؟ بانو بیگم نے ہاتھ میں کپ پکڑے پوچھا۔ امی جان میں تو 3 دن کا سوچ رہا تھا، مگر آپ کی لاڈلی بہو کہہ رہی ہے کہ کم از کم 6 دن ہونے چاہیے۔ اب میں انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انکار کی صورت میں بیوی کی ناراضگی تو جھیلنی ہی پڑے گی اور ساتھ میں آپ کے غصے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، تو بس 6 دن کے پلان سے ہی جا رہے ہیں۔ حمزہ کی بات سن کر بانو بیگم کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس کی بہو خود سے فیصلے کرنے لگی تھی اور اس کا بیٹا اس کی بات ماننے لگا تھا، یعنی اس کا بیٹا اس کے ہاتھ سے نکلنے لگا تھا، مگر وہ یہ تاثر دینا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا چہرے پر نقلی مسکراہٹ سجائے بولی، اور نہیں تو کیا، میری بہو کی فرمائش رد کر کے تو دیکھو۔ حمزہ ہنس پڑا، میری کیا مجال کہ میں 2 خواتین سے ٹکر لوں۔ ہاں ہاں، سوچنا بھی مت، میری بہو جو کہے بالکل ویسا ہی کرنا ہے۔ بانو بیگم نے اچھا بننے کا تاثر دیا۔ ہنسی مذاق چل رہا تھا کہ جیسے ہی مہر نے چائے سے گھونٹ بڑھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ چائے حد درجہ میٹھی تھی، یوں جیسے چائے کا ٹرک الٹ گیا ہو۔ وہ شرمندگی کے مارے کچھ نہیں کہہ پائی۔ بانو بیگم نے چائے سے گھونٹ بھرا مگر کچھ نہیں کہا۔ حمزہ جو کرکٹ میچ میں مگن تھا، جیسے ہی چائے کے کپ سے گھونٹ بھرا اس کے چہرے پر سخت ناگواری ظاہر ہوئی۔ ارے اتنی میٹھی چائے کون بناتا ہے؟
تمہیں اتنا بھی اندازہ نہیں کہ چینی چند چمچ ڈالنی ہوتی ہے، پوری ڈبیاں نہیں۔ مہر کچھ نہیں بولی، مگر وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے تو صرف چند چمچ چینی ڈالی تھی۔ اتنی میٹھی چائے کیسے ممکن ہوئی؟ بانو بیگم نے حمزہ کو ڈانٹ دیا، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ چینی زیادہ ہوگی تو کیا ہوا، میں بھی تو پی رہی ہوں، تم بھی خاموشی سے پی لو، نہیں تو واپس رکھ دو۔ حمزہ خاموش ہو گیا اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولا، آپ تو نہیں پئیں گی نا؟ شوگر پہلے ہی مسئلہ ہے، نہیں پیوں گی تو بہو کا دل ٹوٹ جائے گا، اتنی محنت سے بنا کر لائی ہے۔ اچھا بننے کا ڈرامہ بدستور جاری تھا، اتنی مہارت سے ادا کیا گیا کہ مہر تک کو شک نہ ہوا۔ چلو جا کر سو جاؤ دونوں، میں بھی دوائی لے کر سوتی ہوں، کمر درد سے صبح سے پریشان ہوں، بانو بیگم نے کہا۔ مہر سمجھ گئی کہ آج کی رات پھر اسی کے ساتھ ہی گزرے گی، اور واقعی ہی ایسا ہوا۔ حمزہ نے تابعدار بیٹے بننے کے چکر میں پھر سے مہر کی ڈیوٹی لگا دی۔ مہر کے دل میں اب غصے کی چنگاریاں چلنے لگی تھیں، مگر دل کو تسلی دیتے ہوئے وہ ساتھ چلے گی کہ کل وہ ویسے بھی ہنی مون پر جا رہی ہے اور اگلا ایک ہفتہ اپنے شوہر کے ساتھ گزارے گی بغیر کسی ساس کی مداخلت کے۔ یہ سب خیالات اس کے ذہن میں سوار تھے۔ پھر اچانک اس بدنما خیال کو چھوڑ کر ہنی مون کے خیالی دنیا میں کی طرف رخ کیا۔ مہر نے خیالی دنیا میں حمزہ کے ساتھ وقت گزارنے کے نت نئے طریقے سوچنے شروع کیے اور خوشگوار خیالوں میں اتنی ڈوب گئی کہ کب آنکھ لگ گئی خود بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح اٹھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی صاف چھلک رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آئی تو حمزہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی ساس کی غیر موجودگی پر اس نے وجہ جاننے کی کوشش کی، جس پر حمزہ نے بتایا کہ امی جان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ ناشتہ بنا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ مہر نے ناشتے کے بعد جا کر اپنی ساس کی خیریت دریافت کی۔ امی جان، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ مہر نے پوچھا۔ اب تو پہلے سے بہتر ہے، مگر لگتا ہے میرا شوگر لیول تھوڑا بڑھ گیا ہے۔ بانو بیگم نے چھوٹی سی تکلیف کو کچھ بڑھا چڑھا کر بتایا۔ آپ مجھے بتا دیتی، میں ناشتہ بنا لیتی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اتنی سردی میں اٹھ کر ناشتہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مہر نے کہا۔ ارے نہیں بیٹی، تمہیں تھوڑی سی تکلیف دینا تھی، چھوٹی سی بات ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اچھا، آپ آرام کریں امی جان، میں تھوڑی دیر بعد ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ مہر یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ چند گھنٹے بعد مہر ناشتہ لے کر اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی اور اسے جگا کر ناشتہ کروایا۔ حمزہ بھی اتنی دیر میں وہاں آ گیا۔ امی جان، کیا ہوا؟ طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ حمزہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بانو بیگم، جو تھوڑی سی معمولی طبیعت ناسازی کی وجہ سے آرام کرنے آئی تھی، اب بیٹے کے سامنے ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے کچھ بہت بڑی بات ہو گئی ہو۔ ہاں بیٹا، بس بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں نا، کبھی بلڈ پریشر، کبھی شوگر، کبھی جوڑوں کا مسئلہ، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ حمزہ نے اپنی ماں کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کہا۔ نہیں بیٹا، فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی، تم لوگ پریشان نہ ہو، ہنی مون کی تیاری کرو۔ بانو بیگم نے چہرے پر تھوڑی سی افسردگی طاری کر دی، یوں جیسے واقعی ہی بیمار ہو اور خود ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ ہنی مون کا پلان خراب نہ ہو۔ حمزہ ماں کی صحت کے لیے فکر مند ہو گیا۔ اس نے کہا، اٹھے، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، چیک اپ کرا کر آتے ہیں، اس طرح میری تسلی نہیں ہوگی۔ نہیں، میری فکر مت کرو، تم ہنی مون پر جانے کی تیاری کرو، میں اتنی بیمار تھوڑی ہوں۔ بانو بیگم نے مصنوعی خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ماں اور بیٹے کے درمیان ڈیڈ لاک ہوا رہا۔ حمزہ اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر بضد رہا تھا، جبکہ بانو بیگم بار بار انکار کر رہی تھی، بس یہ دکھانے کے لیے کہ انہیں سب سے زیادہ فکر ان دونوں کی ہے اور ہنی مون کے پلان کو کسی صورت خراب نہیں کرنا چاہتی، مگر اندر ہی اندر وہ ہنی مون کے اس پلان کی بالکل مخالفت کر رہی تھی اور یہی سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ بالآخر حمزہ اپنی ماں کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معمول کے چند ٹیسٹ کروائے اور ساتھ بلڈ پریشر چیک کیا، جو نارمل تھا۔ شوگر ٹیسٹ میں تھوڑی سی بے ربطگی نظر آئی، ان کا شوگر لیول نارمل نہیں ہے، میٹھا کھانے سے پرہیز کرنا ہوگا اور آرام کا بھی خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے پرچی پر ادویات لکھتے ہوئے حمزہ کو تھمائی۔
ڈاکٹر صاحب کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ حمزہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس میٹھا کھانے پر پابندی ہے اور آرام کا خیال رکھیں، ڈاکٹر نے وضاحت کی۔ ڈاکٹر سے آتے ہوئے راستے میں حمزہ نے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ امی جان، آج سے آپ کا میٹھا نہیں کھائیں گی، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، اور آپ نے اپنے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حمزہ کی بات پر بانو بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سوچا ہے ہم ہنی مون کا پلان بھی کینسل کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم بھی چلے گئے تو آپ اکیلی رہ جائیں گی اور کوئی نہیں ہوگا خیال رکھنے کے لیے۔ حمزہ کی بات سن کر بانو بیگم دل ہی دل میں بہت خوش ہوئیں۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اس کے پاس رہے، نہ کہ ہنی مون پر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ ہفتہ گزارے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی بیوی ہفتوں میں اسے اپنے قابو میں کر لے گی، لیکن اس کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اب ظاہر کرنا تھا کہ وہ کسی بھی طرح ان کا ہنی مون خراب کرنا نہیں چاہتی۔ نہیں بیٹا، میری فکر مت کرو، تم جاؤ اپنی دلہن کے ساتھ سیر کرو، تھوڑی آب و ہوا بدلے گی، شادی شدہ زندگی انجوائے کرو، نہیں تو پھر سے ہفتے بعد وہی آفس، وہی مصروفیت بھری زندگی۔ بانو بیگم نے فکر مندی کا تاثر دیا، گویا ہنی مون پلان خراب ہونے پر وہ رنجیدہ ہیں۔ حمزہ نے ماں سے کہا، ضد نہ کریں، نہ آپ کی صحت ہمارے لیے ہنی مون سے زیادہ اہم ہے۔ پورے راستے بانو بیگم حمزہ کو یہی سمجھاتی رہیں کہ وہ اپنے پلان کینسل نہ کرے، مگر حمزہ باضد تھا کہ وہ نہیں جا رہا۔ گھر آ کر اس نے ماں کو کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ بانو بیگم بستر پر لیٹی مسکرا رہی تھی، کیونکہ جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ انہوں نے بار بار ہنی مون خراب نہ کرنے کا کہہ کر یہ تاثر دیا کہ انہیں پلان خراب ہونے کا افسوس ہے، مگر حقیقت میں ایک اور چال چل کر اپنے بیٹے کو بیوی کی صحبت سے بچا لیا تھا، اور یہ اس کی بڑی کامیابی تھی جو بظاہر دلی سکون کا باعث بن رہی تھی، مگر حقیقت میں بیٹے کی شادی شدہ زندگی پر اثر ڈال رہی تھی۔ مہر نے جب حمزہ سے ہنی مون کے لیے نکلنے کے بارے میں پوچھا تو حمزہ کے جواب نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ ہنی مون کا پلان کینسل کیوں کر دیا؟ مہر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ امی جان کی طبیعت ناساز ہے، اس میں ہم انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ حمزہ نے کہا۔ مگر ان کی طبیعت اتنی خراب بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کے ماموں دوسرے شہر میں ہیں، ہم کچھ دن کے لیے امی جان کو ان کے ہاں چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کے کسی فرد کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ مہر نے مسئلے کا ایک اچھا اور منصفانہ حل پیش کیا۔ حمزہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ اب میں ہنی مون کی وجہ سے امی جان کو دوسروں کے در پر چھوڑ آؤں؟ عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا تمہاری؟ مہر کو بہت صدمہ ہوا کہ ایک تو ہنی مون کینسل ہوا اور اب شوہر اس پر ناراض بھی تھا۔ مہر نے اس سے کچھ دن کچھ نہیں کہا، صرف بہت ضروری بات پر ہی لب کھولتی، ورنہ اپنی قسمت پر روتی کہ اس کا شوہر اپنی ماں کی مرضی کے بغیر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ معمول کے مطابق وہ رات بھی اپنی ساس کی خدمت میں گزارنے پر مجبور تھی۔ اس کے لیے سوال یہ تھا کہ اس حال میں کیا کرے جہاں اس کا شوہر سب کچھ جانتے بوجھتے بھی آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کے اہم ترین اور نازک فاصلے پر اپنی ماں کی مرضی سے طے کر رہا تھا۔ وہ رونے لگی اور اس کے دل کی بات سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ساس بظاہر بہت اچھی تھی، مگر اس کی مٹھاس میں جو زہر بھرا تھا وہ صرف مہر ہی سمجھ سکتی تھی۔ اگر مہر میکے جا کر کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کرتی تو بات مزید بگڑنے کا خطرہ تھا، اور یہ سب سہنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ اگلے دن اور اس سے اگلے کئی دن تک مہر کی زبان پر جیسے تالا لگ گیا تھا۔ شوہر سے دوری شوہر کو محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، اور ساس وہی بظاہر میٹھی میٹھی باتوں سے حمزہ کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں میں مہر کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی رہتی، مگر مہر اب جان چکی تھی کہ یہ سب محض ایک دھوکہ ہے۔ وہ اچھا بن کر اس کی اور اپنے بیٹے کی زندگی سے کھیل رہی ہیں۔ ایک رات کھانے کی میز پر بانو بیگم نے مہر سے مخاطب ہو کر کہا، مہر، مجھے پتا ہے کہ تمہیں دکھ ہوا ہے کہ ہنی مون پر نہیں جا سکی۔ میں نے تو اتنی بار حمزہ سے کہا کہ مہر کو لے جاؤ، میری فکر نہ کرو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ مہر نے بجھے بجھے انداز میں کہا، جی امی جان، میں جانتی ہوں مجھے بس گھر والے یاد آ رہے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی اداسی ہے، ورنہ میں تو یہاں خوش ہوں۔ مہر نے محض ایک بہانہ بنا لیا تھا، جبکہ اصل میں وہ ہنی مون پلان کینسل ہونے
اور ساس کی میاں بیوی کے ذاتی زندگی میں بلا وجہ مداخلت پر شدید ناراض تھی۔ مہر دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اپنی مرضی کی بات اپنے بیٹے سے اس وقت منوا لیتی ہیں، مگر جب بات ہنی مون اور اپنے بیٹے کی ازدواجی زندگی کی آئی تو تب منت سماجت کرنے لگتی ہیں۔ مہر یہ منافقت سمجھ چکی تھی، مگر حمزہ سے اس بارے میں بات کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ مہر کا بہانہ اس کے لیے مزید مشکل بن گیا جب بانو بیگم نے نیا ڈرامہ رچایا۔ مہر اداس نہ ہو، کل حمزہ تمہیں چھوڑ آئے گا تمہارے میکے۔ ویسے تو تمہاری ہاں بہو شادی کے 1 مہینے بعد 1 ہفتے کے لیے میکے جاتی ہیں، مگر اگر تم گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہو تو حمزہ تمہیں کل ہی چھوڑ آئے گا۔ مہر پر جیسے بجلی گر گئی ہو۔ 1 ہفتہ، وہ بھی شادی کے صرف 15 دن بعد۔ گھر والوں کو وہ کیا کہے گی؟ وہ اپنے ہی بہانے میں پھنس گئی تھی اور اب کیا کر سکتی تھی؟ رات کو سوتے وقت اس نے سوئی ہوئی ساس کو دیکھا اور ذہن میں خیال آیا کہ کاش اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس ساری اذیت کا خاتمہ کر دے، مگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ پھر اچانک ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ سسرال میں رہ کر بھی وہ ایسی زندگی گزار رہی ہے جیسے سنگل ہو، تو میکے میں جا کر کم از کم روز روز ساس کے نئے ڈرامے تو نہیں سہنے پڑیں گے۔ یہ خیال آتے ہی وہ کافی دیر تک ساس کو دیکھتے ہوئے ہنستی رہی۔ دل کا بوجھ بھی قدرے کم ہو گیا۔ اگلے دن آفس سے آتے ہی مہر تیار ہو چکی تھی اور حمزہ نے اسے میکے ڈراپ کرنے کے لیے دوبارہ گاڑی نکالی۔ پورے راستے دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے 2 اجنبی لوگ حادثاتی طور پر ایک ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ مہر کے گھر کے باہر حمزہ نے گاڑی روکتے ہوئے کہا، 1 ہفتے بعد میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ مہر نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس چند سیکنڈز کے لیے اسے دیکھتی رہی کہ شاید حمزہ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے کہ وہ اپنی ماں کے کہنے پر کیا کچھ کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر حمزہ کے چہرے پر ذرا برابر ندامت یا پریشانی نہیں تھی۔ مہر اندر گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوگی۔ گھر میں موجود سب کے لیے مہر کا آنا سرپرائز سے کم نہ تھا، مگر اتنی جلدی سرپرائز کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ والدین اور بھائیوں سے ملتے ہوئے وہ رونے لگی۔ گھر والوں کو لگا کوئی مسئلہ ہے، مگر مہر نے سب کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ بس انہیں یاد کر رہی تھی، اس لیے آ گئی، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی جو مہر نے اپنے چہرے کے تاثرات سے بالکل ظاہر نہ کی۔ رات کو کھانے پر پھر سے وہی مہر کے نخرے دیکھنے کی توقع تھی، مگر مہر جو پچھلے 15 دنوں میں سیکھ چکی تھی، اس نے ایک بڑا اور منفرد سبق یاد رکھ لیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے بات کرتی، مگر وہ شوخ پن جو شادی سے پہلے تھا ختم ہو چکا تھا۔ میکے میں 3-4 دن کے بعد اس کی ماں کو احساس ہوا کہ شاید مہر کے سسرال میں کوئی جھگڑا ہوا ہو، مگر مہر نے اس کی بھی تردید کر دی۔ مہر کو میکے میں 4 دن ہونے تھے، مگر ایک بار بھی حمزہ نے فون یا میسیج نہیں کیا تھا۔ اگر وہ کال یا میسیج کرتی تو بات ہو جاتی، ورنہ رابطہ نہ ہوتا۔ مہر نے میکے میں 1 ہفتہ گزار لیا۔ سکون بہت تھا، مگر وہ اپنی خوشی سے نہیں آئی تھی، اس لیے ہر وقت چہرے پر خوشی کا نقاب اوڑھ کر گھر والوں کو دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا اسے صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ بھائیوں کے ساتھ اس نے خوب موج مستی کی، مگر اندر سے وہ خالی تھی۔ جاتے وقت والد صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، مہر دیکھو بیٹی، اگر کوئی بات ہو تو باقی سب سے نہیں تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں تم اندر سے خوش نہیں ہو۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، آپ فکر مند نہ ہو میرے لیے۔ مہر نے ایک اور جھوٹ بول کر اپنے گھر والوں سے رخصت لی اور سسرال چلی آئی۔ یہاں آ کر اس کی زندگی کا پہیہ پھر سے اسی جگہ سے گھومنے لگا جہاں سے رک گیا تھا۔ وہی شوہر سے دوری اور ساس کی بلا وجہ مداخلت۔ دن گزرتے گئے اور شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ ایک دن حمزہ آفس سے آ کر اپنی ماں کو خوشخبری سنانے لگا کہ کمپنی نے اس کی پروموشن دے دی ہے اور قطر کے پاور پلانٹ کی نگرانی اگلے 2 سال کے لیے اس کے ذمہ ہوگی، جس کے لیے اسے پرسوں قطر جانا ہے۔ اس بات پر اس کی ماں بہت خوش ہوئی اور حمزہ کو کامیابی پر دعائیں اور مبارکباد دی،
مگر مہر نے یہ سن کر صدمے میں آ گئی۔ 2 سال کے لیے، اور وہ بھی ملک سے باہر۔ پہلے ہی ان کی ازدواجی زندگی خراب چل رہی تھی، اوپر سے یہ مسئلہ کہ حمزہ بیرون ملک جا رہا ہے۔ موقع دیکھتے ہی مہر نے حمزہ سے علیحدگی میں بات کی کہ وہ اسے چھوڑ کر یوں بیرون ملک کیسے جا سکتا ہے، وہ بھی 2 سال کے لیے۔ حمزہ نے اسے سمجھایا کہ وہ ہر 6 ماہ بعد چکر لگائے گا، اور یہ موقع وہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ اس کے کیریئر کے لیے بہت ضروری ہے۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد مہر کو ہار ماننی پڑی، اور 2 دن بعد حمزہ قطر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب مہر کی زندگی پوری طرح ساس کے رحم و کرم پر تھی۔ جب اس کا دل کرتا اسے میکے جانے دیتی، اور جب چاہتی کام کے بہانے واپس بلا لیتی۔ حمزہ کی فکر صرف اپنی ماں اور اس کی باتوں پر ہوتی۔ مہر کے ہونے یا نہ ہونے کو حمزہ نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ دن گزرتے گئے، مگر مہر اور حمزہ کے بیچ کی سرد مہری اور گہری ہوتی گئی۔ ان کے بیچ رابطہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ 7 ماہ بعد جب حمزہ پہلی بار واپس آیا تو بانو بیگم نے پھر سے اس کی ذاتی زندگی میں پنجے گاڑنا شروع کر دیے، جیسے وہ شروع دن سے کرتی آئی تھیں۔ بانو بیگم نے ہر ممکن طریقے سے مہر کو اپنے بیٹے سے دور رکھا۔ کبھی رشتہ داروں کے ہاں جانا، کبھی انہیں یہاں بلا لینا، کبھی بیماری کا بہانہ، تو کبھی مہر کو اپنے میکے بھیجنا۔ ہر تدبیر جو بانو بیگم کر سکتی تھی اس نے کی، اور ہر بار کامیاب رہی۔ بظاہر شہد سے بھی میٹھی، مگر اپنے بیٹے کی ازدواجی زندگی کے لیے کسی ولن سے کم نہ تھی۔ 2 ہفتے میں مہر کو ایک دن بھی اپنے شوہر کے ساتھ وقت نصیب نہ ہوا، اور چھٹی مکمل ہوتے ہی حمزہ واپس قطر چلا گیا۔ حمزہ کی غیر موجودگی میں اس بار اس کی ساس اتنی اچھی نہیں تھی جتنی پہلے ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ اب وہ بات بات پہ مہر پر طنز کرتی، اور کبھی کبھار کسی بات پر اسے ڈانٹ بھی دیتی۔ جب مہر میکے میں دن گزارتی تو بانو بیگم حمزہ کے کان بھرتی اور خود بھی اسے ڈانٹتی کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر میکے میں جا کر بیٹھ گئی ہو۔ حمزہ سے بھی جب کبھی رابطہ ممکن ہوتا، وہ ماں کی باتوں کی وجہ سے اکتا سا ہوا محسوس ہوتا۔ سسرال میں رہتے ہوئے بھی بانو بیگم کے طعنے ختم نہ ہوتے تو کیا میکے والے تجھے بھول تو نہیں گئے؟ یوں اس کشمکش میں مزید 7 مہینے گزر گئے۔ حمزہ کو پھر 2 ہفتے کی چھٹی ملی اور وہ پاکستان پہنچ گیا۔ اس بار مہر نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو ساس کی مداخلت سے خراب نہیں ہونے دے گی۔ مہر نے شادی سے لے کر آج تک اپنے اندر دفن کیے ہوئے کئی جذبات کو جینے کا وقت دے دیا۔ ہمت اور حوصلے سے ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ مگر یہ کیا، حمزہ تو اب اس سے بات تک کرنے کے لیے وقت نہ دیتا تھا۔ 4 دن ہو گئے تھے اس کے آنے کو، مگر مہر جب بھی تنہائی میں اس کے قریب آتی وہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے چلا جاتا۔ ان کے بیچ بات چیت کم ہوتی گئی تھی، سوائے کسی معمولی کام کے سلسلے میں کی گئی بات کے، جو خود اپنے آپ میں سرد مہری اور بیزاری کی علامت تھی۔ دن پھر سے گزرنے لگے اور حمزہ کی صرف 2 دن کی چھٹی باقی تھی۔ مہر نے ہمت کر کے ایک دن حمزہ سے اکیلے میں بات کی، جب اس کی ساس پڑوس میں ایک فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ اس نے حمزہ سے اس سرد مہری اور بیزاری کی وجہ جاننے کی کوشش کی، مگر حمزہ نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس کے پاس زندگی میں اور بھی بہت کچھ کرنے کو ہے، اور وہ صرف اس کا غلام بن کر نہیں رہ سکتا۔ مہر کو حمزہ کے اس رویے پر بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اتنے عرصے میں جو کچھ اس کے کانوں میں بھر دیا وہ بس اس کا نتیجہ تھا۔ چھٹیاں پھر سے ختم ہو گئی اور حمزہ قطر روانہ ہو گیا۔ مہر پر اس بار ایک نیا انکشاف ہوا۔ جب اس کی ساس رشتے والی آنٹی سے رشتے کے سلسلے میں بات کرنے لگی تھی، ایک دن جب وہ کسی لڑکی کا رشتہ لے کر ان کے گھر آئیں اور ساس کی غیر موجودگی میں مہر نے رشتے ڈھونڈنے کی وجہ دریافت کی، تو اسے معلوم ہوا کہ رشتہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ حمزہ کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ جب ساس گھر واپس آئی تو مہر نے اس کی وجہ پوچھی، جس پر ساس نے جو جواب دیا سن کر مہر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وجہ اولاد نہ ہونے کو بتایا گیا، جس پر مہر اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی اور اپنی ساس کو کھڑی کھڑی سنا دی۔ اولاد تو تب ہوگی جب ہماری ازدواجی زندگی شروع ہوگی۔ آپ کی وجہ سے تو آج تک ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکے۔ آپ جیسی مکار اور خود غرض عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، جو اپنی خوشی کی خاطر
اپنی ہی بیٹی کی خوشیوں کا کھلا گھونٹ دیتی ہیں۔ مہر اب میکے آ چکی تھی اور اس نے اپنے گھر والوں کو تمام حقائق سے آگاہ کر دیا تھا کہ پچھلے 2.25 سال میں اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور اس کا شوہر بھی اس حق تلفی پر خاموش رہا۔ مہر کے والدین نے اب رشتے کو ختم کرنے کی بات کی، مگر مہر نے کہا کہ 3 مہینے بعد حمزہ واپس آئیں گے تو وہ خود اس سے بات کر لے گی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ بات کرنے کے لیے اب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ حمزہ کو اس کی ماں نے فون کر کے سب بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کی بہو اسے ذلیل کیا اور اس پر تشدد کیا، صرف اتنی سی بات پر کہ پڑوس میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ بیوی بانجھ ہے۔ اپنی طرف سے جتنے جھوٹ وہ ڈال سکتی تھی ڈال کر حمزہ کو بھڑکا دیا۔ اگلے ہی دن حمزہ نے مہر کو فون کیا اور بنا اس کی بات سنے اسے طلاق دے دی اور کچھ دن بعد کاغذات بھی بھجوا دیے۔ مہر کی زندگی اب بالکل مکمل اس درخت کے مانند ہو گئی تھی جس کے خزاں آتے ہی سارے پتے جڑ جاتے تھے، لیکن مہر نا امید نہیں تھی۔ کچھ عرصہ لگا اسے اس صدمے سے نکلنے میں، مگر پھر اس نے اپنے والد سے بات کر کے اپنے لیے ایک چھوٹا سا اسکول قائم کر لیا۔ وہ پہلے سال خوب محنت کر کے اسکول کو بہتر بنانے میں لگی رہی۔ اگلے سال اسکول کی شہرت قدرے بہتر ہو گئی تھی اور طلبہ اور طالبات کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا۔ مہر نے اخبار میں اساتذہ کی کمی پوری کرنے کے لیے اشتہار دیا۔ اس میں سے اس نے انٹرویو کے بعد ایک نوجوان لڑکے کو جو میتھس میں گریجویشن کے بعد 2 سال کی تدریسی تجربہ رکھتا تھا ہائر کیا، اور ساتھ 2 فیمیل ٹیچرز بھی ہائر کی جو 7 سال کے تجربے کی حامل تھیں۔ اس نوجوان لڑکے نے نہ صرف تدریس کی بلکہ اسکول کے نظام میں امتحانات کے انعقاد میں شدید طریقوں کے رائج کرنے، سلیبس کو حتمی شکل دینے اور دیگر انتظامی امور کو ڈھانچے کو بہتر کرنے میں مہر کا بھرپور مدد کی۔ اس لڑکے کا نام شاہ زیب تھا اور مہر اس کی محنت سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ صرف مہر ہی نہیں بلکہ اسکول کے دیگر اساتذہ نے بھی مہر سے درخواست کی کہ شاہ زیب کو وائس پرنسپل بنایا جائے، جسے مہر نے بلا کسی اعتراض کے قبول کر لیا تھا۔ اگلے سال اسکول میں مزید بہتری آئی اور طلبہ کی تعداد اور بڑھ گئی تھی۔ مہر نے اب ساری ذمہ داری شاہ زیب کے سپرد کر دی تھی اور شاہ زیب نے بھی وہ ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دی۔ شاہ زیب مہر سے بہت متاثر تھا۔ اس کی شخصیت، محنت، حوصلہ اور کردار نے اسے بے حد متاثر کیا۔ ایک دن وہ ڈرتے ہوئے مہر سے شادی کی پیشکش کر بیٹھا، جس پر مہر نے اسے پروفیشنل حدود میں رہنے کی تلقین کی۔ شاہ زیب کو لگا کہ اسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور کئی روز تک اسی گلٹ میں مبتلا رہا۔ اس وجہ سے شاہ زیب نے اسکول چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ مزید اس گلٹ میں وقت نہیں گزارنا چاہ رہا تھا۔ جب اس نے استعفیٰ مہر کو پیش کیا تو مہر کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ اسکول کا وائس پرنسپل استعفیٰ کیوں دے رہا ہے۔ بات پورے اسٹاف میں آگ کی طرح پھیل گئی اور سب نے مہر کو شاہ زیب کا استعفیٰ منظور نہ کرنے پر قائل کیا۔ مہر نے شاہ زیب سے اس بارے میں بات کی، مگر شاہ زیب کا جواب ایک ہی تھا کہ وہ یہاں وقت نہیں گزار سکتا۔ مہر نے شاہ زیب سے شادی والی بات پر وضاحت طلب کی، مگر شاہ زیب اس پر بھی خاموش رہا۔ دیکھو شاہ زیب، آپ بہت ہی محنتی، قابل ایماندار اور اچھے کردار کے مالک ہیں۔ اسٹاف سمیت اسکول میں موجود کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ہاں، اگر سیلری کا مسئلہ ہے تو ہم اسے بڑھا سکتے ہیں۔ مہر نے سامنے بیٹھے شاہ زیب سے کہا، سیلری کی بات نہیں ہے، میں بس ایک گلٹ کو لے کر جی رہا ہوں اور نہیں چاہتا کہ یہ گلٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ شاہ زیب نے وضاحت دی، آپ مجھ سے شادی کے خواہش مند ہیں، مگر آپ مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ یہ بات آپ کو شاید معلوم نہیں، اور میری پہلے بھی شادی ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ مہر نے اپنی ماضی سے جڑی وہ ساری کہانی شاہ زیب کو سنائی، مگر شاہ زیب کو اس سب سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شو مہر نے شاہ زیب کو اس کے گھر رشتہ بھیجنے کا گرین سگنل دے دیا۔ شاہ زیب جو انسان کے رشتے کے لیے انکار تصور ہی نہیں رکھتا تھا، مہر کے خلوص کا بھی گواہ تھا۔ رشتہ طے پایا اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ مہر بہت خوش تھی۔ اسکول میں شاہ زیب کوشش کرتا کہ مہر سے آمنا سامنا نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو بہت کم ہو، کیونکہ وہ ایک مشرقی سوچ رکھنے والا شرمیلا لڑکا تھا اور مانگنے کے
کچھ عرصے بعد جب مہر پر یہ راز کھلا تو وہ اور بھی خوش ہوئی، اور اس نے بھی جواباً شاہ زیب سے آمنا سامنا اور بات کرنے کو کم کر دیا تاکہ وہ کمفرٹیبل رہ سکے۔ دونوں کی شادی ہوگی اور سہاگ رات کا تجربہ مہر کے لیے بہت خوشگوار اور خوش آئند ثابت ہوا۔ مہر کے سسرال والے بہت اچھے تھے۔ ساس کا مزاج تھوڑا تیز ضرور تھا مگر دل کی بالکل صاف تھی۔ جو بات دل میں ہوتی وہی زبان پر آ جاتی، چاہے سامنے والے کو بات بری کیوں نہ لگے۔ وہ بہت خاندانی لوگ تھے جو ہر رشتے کی حد کو جانتے تھے۔ چند دنوں میں شاہ زیب اور مہر کی قربت اتنی بڑھ گئی کہ گویا وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ہنی مون کا سپنا ادھورا رہ گیا تھا مگر شاہ زیب نے اسے پورا کیا، اور مہر تو جیسے جہنم سے جنت میں آ گئی تھی۔ کچھ سال بعد ان کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اسکول کی ذمہ داری بیٹی کی پیدائش کے دنوں میں شاہ زیب کے سپرد تھی، اور جب بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی تو مہر نے واپس اسکول کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اسکول اب بہت ترقی کر چکا تھا۔ اسکول کے 500 اینول ڈے پر مہر نے اسٹیج پر اعلان کیا، میں مہر جبران بطور اسکول کی پرنسپل اور اسکول کے انتظامی امور کو چیئرمین اسکول کے تمام طلباء اور طلبات کے والدین کو شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمارے ادارے پر بھروسہ کیا۔ میں ساتھ ہی تمام طلباء اور طلبات کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ادارے کے قواعد و ضوابط اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کی۔ تمام اساتذہ اور سپورٹنگ سٹاف کا بھی شکریہ جن کی محنت کے بدولت یہ ادارہ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ آج میں اپنے دونوں عہدوں سے مستعفی ہو رہی ہوں اور سر شاہ زیب کو پرنسپل جگہ مس زہرا کو نظامی امور کی چیئرمین کے عہدے پر تعینات کر رہی ہوں۔ مہر نے 2 قابل اور محنتی لوگوں کو ان کی محنت کے عین مطابق عہدوں پر تعینات کیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ میرٹ میں کام کرنے کی عادی تھی اور مالک ہوتے ہوئے بھی وائس پرنسپل کے عہدے پر رہی۔ 2 ہفتے کے بعد ایڈمیشن کے دنوں میں مہر اپنے آفس میں موجود تھی کہ اسے اطلاع ملی کہ ایک بزرگ خاتون اپنے پوتے کے ساتھ آئی تھی اور پرنسپل سے ملنا چاہتی تھی۔ شاہ زیب کی عدم موجودگی میں بطور وائس پرنسپل مہر کو ان سے ملنا پڑا۔ جب وہ شاہ زیب کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ دم بخود رہ گئی۔ سامنے وہ بزرگ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سابقہ ساس بانو بیگم تھی۔ بانو بیگم نے مہر کو دیکھ کر پہلے خوشی ظاہر کی مگر پھر جیسے ہی کوئی خیال آیا اس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ وہ کچھ کہے بغیر مہر کی طرف بڑھی اور مہر چاہ کر بھی انہیں روک نہ پائی۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ واپس مڑی اور ساروں قطار روتے ہوئے مہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ مہر نے انہیں بٹھایا، پانی پلایا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ بانو بیگم نے بتایا کہ جب اس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر مہر سے طلاق دلائی تو دوسری بہو نے آ کر ان کا جینا محال کر دیا تھا۔ روزانہ کے جھگڑے، بحث و تکرار کی وجہ سے حمزہ شدید پریشان رہنے لگے اور ڈپریشن کی وجہ سے ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ 6 ماہ بستر پر رہے۔ ان کی نوکری بھی گئی اور بیوی نے انہیں چھوڑ دیا۔ طلاق کے بعد مہر نے گھر 20-30 تولہ سونا اور ایک پلاٹ حاصل کر لیا۔ بانو بیگم نے کہا، ہمارے مالی حالات اب بہت خراب ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی مجرم ہوں۔ مجھے معلوم تھا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا اسے معاف کرنا ممکن نہیں، مگر میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ بانو بیگم پھر سے رونے لگی۔ مہر نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ ان کے دکھ بھری داستان سن کر خود بھی رونے لگی اور بانو بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جتنا ہو سکے گا وہ ان کی مدد کرے گی۔ حمزہ کے بیٹے کو اس نے بلا معاوضہ اسکول میں داخلہ دے دیا اور بانو بیگم کی مالی معاونت بھی کی۔ ساتھ ہی انہیں یقین دہانی کروائی کہ اگر کبھی ان پر کوئی مشکل پیش آئے تو وہ بلا جھجک آ کر مہر کو آگاہ کرے اور مہر اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گی۔ بانو بیگم نے ڈھیر ساری دعائیں دے کر رخصت ہو گئیں۔ مہر کے دل میں ایک انجانا دکھ سب ابھرا۔ وہ حمزہ اور اس کی ماں سے ناراض تھی اور ان پر بے تحاشا غصہ بھی تھا، اتنا کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ شاید کئی سارے تھپڑ بھی رسید کرتی، مگر وہ کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کرے۔ یہ سب کیسے ہوا، یہ سوچتے سوچتے مہر کے ذہن میں کئی سوال گردش کرنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ صرف اس کا دل ہی نہیں توڑا گیا
بلکہ اس کے گھر والوں کے دل بھی شدید صدمے سے بھر دیے گئے تھے۔ والدین، بھائی بہنیں اور دیگر قریبی رشتہ دار سب اس غیر متوقع نقصان اور جذباتی صدمے سے گزرے تھے۔ مہر نے سوچا کہ شاید یہ ان کے کیے کی سزا تھی، اور زندگی نے انہیں یہ سبق سکھایا کہ بے جا خود غرضی اور دوسروں کے جذبات کی پرواہ نہ کرنے کے نتائج کتنا شدید ہو سکتے ہیں۔ مہر کے دل میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی ہم آہنگی اور سمجھ بھی پیدا ہوئی۔ وہ جان گئی تھی کہ ماضی کی تلخیوں اور دکھوں کو دل پر بٹھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اسے سبق لینا اور اپنے اقدامات میں احتیاط رہنا ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اندر کے صدمے کو اپنے کام اور لوگوں کی بھلائی میں تبدیل کرے گی، اور جو نقصان ہو چکا ہے اسے دوبارہ نہ ہونے دے گی۔ یہ سوچتے ہوئے مہر نے گہری سانس لی اور دل میں حوصلہ پیدا کیا کہ وہ اپنے خاندان، اپنے اسکول اور اپنے مستقبل کے لیے مضبوط رہے گی۔ بانو بیگم کے رخصت ہونے کے بعد بھی مہر نے اپنے احساسات کو قابو میں رکھتے ہوئے دل کی بھڑاس کو کام میں بدل دیا۔ اس دن کے بعد مہر نے محسوس کیا کہ درد اور صدمے کے بیچ بھی حوصلہ اور عزم کے ساتھ زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔